الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، ان ترکا، اگر اس نے کچھ چھوڑا ہو، خیرن الوصیہ، تو اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ہے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروفی، اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے، فمن بدلہ، تو جو شخص بدل دے اس کو، بعد ما سمعہ، اس کو سن لینے کے بعد، فإنما اسمہ، تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس کو بدل دیتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. فمن خاف من موص، جو شخص ڈرے وصیت کرنے والے کی وجہ سے، جانفن، کسی جانبداری کا، او اثمن، یا کسی گناہ کا، فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، ان ترک خیرا، اگر کچھ اس نے اچھا چھوڑا ہوا ہے، الوصیہ، تو وہ وصیت کرے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروفی، اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً علی المتقین، یہ متقیوں کے لیے لازم ہے. فمن بدلہ، تو جو شخص بدل دے اس کو، بعد ما سمعہ، اس کو سن لینے کے بعد، فإنما اسمہ، تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس کو بدل دیتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں. فمن خافا، تو جو شخص ڈرے، من موص، وصیت سے، وصیت کرنے والے سے، جانفن، جانبداری کی وجہ سے، او اثمن، یا گناہ کی وجہ سے، فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. یہ وصیت کا حکم جو ہے، وراثت کی جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں نا سورۃ نساء کے اندر، یہ اس سے پہلے کا ہے. اس وقت ہوتا کیا تھا کہ جو وراثت ہے، اولاد اور بیوی کو ملتی تھی، ماں باپ اس میں شامل نہیں ہوتے تھے، تو ماں باپ کے لیے وصیت کرنا یہ حکم دیا گیا تھا. لیکن پھر اللہ نے وراثت کی آیتیں جو ہیں وہ نازل فرما دی کہ کسی فوت ہونے والے کے جو ورثاء ہیں، اولاد،
بیوی، ماں باپ جو زندہ ہوں تو ان کو وراثت کا کتنا کتنا حصہ ملے گا۔ یہ اللہ نے جب ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کے اندر پہنچیں گے وہاں بڑی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ وراثت کی تقسیم جو ہے وہ وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں جو ہے وصیت کا ذکر ہے۔ اب وراثت کی آیت آنے کے بعد یہ حکم ویسے منسوخ ہو چکا ہے، وصیت، لیکن وصیت جو ہے کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو کن کے لیے وصیت کرے گا؟ یہ وصیت ہوگی جو وراثت کے حقدار ہیں ان کے علاوہ پہ۔ مثلا کسی بندے کی کوئی جائیداد، مال دولت پیسہ ہے تو ظاہر ہے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ ورثاء میں بیٹے، بیٹیاں، بیوی، ماں باپ یہ شامل ہوتے ہیں۔ بہن بھائی اگر اولاد ہو تو نہیں شامل ہوتے، ماں باپ اور اولاد ہو تو بہن بھائی نہیں شامل ہوتے۔ بیٹے، بیٹیاں، ماں باپ اور بیوی یہ ورثاء میں ہیں۔ اب بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بہن بھائیوں میں سے یا میرے بڑے قریبی رشتہ داروں میں سے فلاں فلاں جو ہیں وہ بڑے حقدار ہیں بیچارے، اور میرا یہ مال میری اولاد کے لیے کافی ہے۔ اب کافی جو ہے وہ کتنا؟ اکثر محدثین نے یہ ذکر کیا کہ کم از کم 1000 دینار ہو تو اس سے اوپر ہو تو وصیت کرنی چاہیے، کم ہو تو نہیں کرنی چاہیے۔ 1000 دینار، 1000 دینار اس وقت سونے کا ہوا کرتا تھا، یعنی 20 دینار سونا 7.5 تولے آج کے حساب سے بنتا ہے۔ تو 1000 دینار اگر کسی کے پاس ہے تو تب وہ وصیت کرے، اس سے کم ہو تو وہ وصیت نہ کرے، کہیں اپنے پچھلوں کو ہی وہ بیچارہ اس طرح نہ چھوڑ جائے وصیت کر کے۔ اب وہ وصیت کیا کرے؟ اس کی مثال ایک بڑی واضح حدیث موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ رشتے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے، سکے ماموں نہیں، رشتے میں ماموں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ وہ بڑی دفعہ بات یہ ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی اکثر مسکرا کے یہ فرمایا کرتے تھے میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہے تو بتائیں۔ ماموں سے اتنا پیار، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ وہ صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ نے یہ الفاظ نہیں فرمائے فدا کا ابی و امی یا سعد، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو اے سعد، یعنی یہ صرف حضرت سعد کو یہ شرف حاصل ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی حضرت سعد کی، یہ فتح مکہ کے بعد مدینہ سے مکہ تشریف لائے ہوئے تھے، بیمار ہو گئے اور کافی زیادہ بیمار ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میری حالت ایسی ہے کہ مجھے نہیں لگتا میں بچوں گا، اور میری خواہش بھی یہ ہے کہ میں مکہ کے اندر فوت نہ ہوں، کیونکہ جو ہجرت کر کے بندہ چلا جائے نا دوسری جگہ پہ، اصل مقام اس کا وہ ہوتا ہے، ہجرت کا ثواب بھی اس کو تب ملتا ہے، تو ان کی خواہش تھی کہ میں مدینے جا کے فوت ہوں۔ ایک تو یہ، تو کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہوا ہے، بڑا مال ہے میرے پاس، اور میری ایک ہی بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے رشتہ دار جو قریبی ہیں وہ بیچارے بہت سارے غریب بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کے 3 حصے کر لوں، ایک حصہ اپنی بیٹی کو دے دوں، وہ بھی کافی زیادہ ہے، ایک حصہ اپنی بیٹی کو دے دوں، 2 حصے جو ہے نا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا کرو
کم کرو، اپنی بیٹی کے لیے اپنی اولاد کے لیے زیادہ رکھو۔ کہنے لگے چلیں ایسا کرتا ہوں آدھا رکھ لیتا ہوں، آدھا رشتہ داروں میں تقسیم یعنی وصیت کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمانے لگے چلیں ایسا کرتا ہوں 3 حصے ہیں نا، 2 حصے اپنی اولاد کے لیے رکھ لیتا ہوں، 1 حصہ جو ہے میں وصیت کر دیتا ہوں کہ میں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک تو ہے، لیکن ہے یہ بھی بہت زیادہ، یعنی اتنا مال ہے تو پھر بھی آپ نے فرمایا نہیں، 3 حصوں میں سے 1/3 یعنی تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے وصیت کے لیے۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ فرمایا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے، اتنا زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا جو حصہ ہے ان کو دو، جتنی وصیت مختصر سی جتنی چاہتے ہو اتنی کر لو۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا نہیں اللہ کے نبی، 1 حصہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں 3 حصوں میں سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ ایک حدیث ان کی ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں 1/4 یعنی 4 حصوں میں سے 1 حصہ، زیادہ سے زیادہ وصیت اگر کسی نے کرنی ہو نا تو 1/4 وصیت کرنی چاہیے اپنے مال کی، کہ میں جی یہ میرا مال ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ اولاد جو ہے یہ نہیں بولتی، بولنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کیوں کر کے جا رہے ہیں ایسے، کیونکہ جس کا مال ہے وہ اپنے لیے کچھ ایسا زیادہ راہ بھی بنا لے جو اس کو بعد میں فائدہ دے، لوگ اس کے لیے دعائیں کریں جن کے لیے وہ خرچ کر جائے، اللہ کی راہ میں کہیں کوئی ادارہ مدرسہ یا ہسپتال یا کچھ بھی کر دے، یا کسی غریب رشتہ دار کا فائدہ کر دے، کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا کرنے کہ اولاد اس سے پریشان نہ ہو۔ ایک واقعہ ملتا ہے، تابعین اور صحابہ کا دور تھا، مجھے ان کا نام نہیں یاد رہا، میں نے پڑھا ابھی کچھ دیر پہلے تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ انہوں نے ایک بچے کو خود پالا ہوا تھا اپنے پاس، یعنی یتیم بچہ تھا، پالا ہوا تھا، اپنی اولاد بھی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ 100 یعنی ایسے سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا باغ تھا جس کے اندر 100 کے قریب درخت تھے، وہ اس بچے کے نام کر دیا، جی یہ میں اس کو دے رہا ہوں۔ اب باقی کی اولاد ناراض ہو گئی کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ ہونا تو یہ چاہیے نا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کا خیال رکھیں، ہاں اس میں سے تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ جو ہے نا آپ کسی کو دے سکتے ہیں، اور اس کی وصیت کرنی چاہیے۔ جو بندہ مقروض ہے، کاروباری حضرات جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ میں نے کتنا لینا ہے کتنا دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ مرنے سے پہلے پہلے وصیت جو ہے وہ ضرور لکھ لو، تو کہتے ہیں میں نے تو دوسرا دن نہیں کیا، میں نے اسی وقت وصیت لکھ کے رکھ لی اپنی کہ یہ میرے پاس یہ کچھ ہے، میں نے یہ لینا ہے یہ دینا ہے، اور یہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، یہ میری اولاد کے لیے، میں نے اسی وقت لکھ کے رکھ لیا۔ کیونکہ مرنے کے بعد بہت سارے پھر معاملات اس طرح بھی ہو سکتے ہیں، اولاد جو ہے وہ بعد میں مانے یا نہ مانے کہ میں نے ایسا ہم نے ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس لیے وصیت لکھنا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ منسوخی صرف یہ ہے کہ اولاد کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی، والدین کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی، یعنی جو ورثاء ہیں ان کے لیے وصیت نہیں، جو ان کے علاوہ ہیں آپ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، کسی غریب کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں وصیت لکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ مسئلہ کہ اگر کوئی قرض وغیرہ ہے تو اس کی بھی وصیت لکھ کے جائیں کہ ہاں میں نے ایسے ایسے اتنے پیسے دینے ہیں، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا ہے، ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ وصیت لکھنا، لکھنے میں کیا حرج ہے، لکھ کے کسی کو گواہ بنا لیں کہ ہاں بھائی یہ وصیت میں نے لکھی ہے۔ اب اگلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے
کچھ فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ. اب ایک بندہ وصیت لکھ کے چلا گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اب جنہوں نے وہ وصیت سنی یا پڑھی اب وہ اس کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر کہ ہاں جی لو جی اتنے لاکھوں روپیہ یا اتنا کروڑوں روپیہ یہ ایسے ہی ہم جانے دیں، ایسے ہی جانے دیں. اس میں مجھے وہ سورۃ قلم کے اندر اس کی تفسیر کے اندر باغ والوں کا جو ذکر ہے نا وہ یاد آ گیا. ایک نیک آدمی تھا، اس کا ایک باغ تھا، تو وہ ایسے کیا کرتا تھا کہ جب پھل پکتا تو وہ اعلان کرتا جی جو جو غریب مسکین وغیرہ ہیں وہ آ جائیں، ہم پھل اتارنے لگے ہیں. تو وہ ان کو دیتا، پھر جو بچتا اس کو لے کے منڈی میں بیچتے اور اپنا سارا معاملہ کرتے. اب وہ بندہ فوت ہو گیا تو اولاد کہنے لگی لو جی ابا جی تو بیوقوف تھے، اتنا سارا جو ہے ایسے غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، یہ ہم اگر لے کے جائیں گے بیچیں گے تو ہمارا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اعلان بھی نہیں کرنا اور ہم نے ایسے وقت میں جانا ہے جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، جب سب سوئے ہوئے ہوں گے. تو پروگرام بن گیا جی آدھی رات کو نکلیں گے. یہ نون والقلم 29ویں پارے کی جو سورت ہے اس کے اندر یہ سارا واقعہ. اب وہ نکلے اس وقت، اب جہاں باغ تھا وہاں پہنچے تو بالکل کوئی چیز نہیں، بالکل صاف چٹیل میدان، کچھ بھی نہیں. ایک کہنے لگا نہیں یار کوئی رستہ تو نہیں بھول گئے. ایک ان میں سمجھدار تھا کہنے لگا نہیں رستہ نہیں بھول گئے، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا اس چیز سے، یعنی اللہ نے ہر چیز ہی ختم کر دی ہے. یہ سزا یہ دنیا کے اندر ایک نصیحت ہے، لیکن فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. جو اپنے کسی کی ایسے کی وصیت جو کسی نے لکھی ہوئی ہے اب اس کے اندر تبدیلی کرتا ہے، تو جو وصیت تو کر گیا اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو گناہ تو اس پہ ہے جو اس کے اندر تبدیلی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. اب یہ سارے کا سارا گناہ اس کا ہے جو تبدیلی اس کے اندر کر رہا ہے کہ یہ اتنا سارا کیوں لکھ دیا جی، ہم اپنی مرضی سے وصیت تبدیل کروا لیتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کسی کو کچھ نہ پتا چلے لیکن اللہ تو جانتے ہیں کہ ہاں وہ بندہ جو کر کے گیا وصیت اللہ اس کو پورا پورا اجر دے رہے ہیں. اور آخری آیت جو پڑھی ہے ہم نے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ. اب ایک بندہ وصیت کر کے گیا ہے اور اس میں یہ جانبداری یا طرفداری والا معاملہ ہے، یہ واضح نظر آتا ہے کہ یہ اس میں تھوڑی کوتاہی ہو گئی ہے وصیت کرنے والے سے. او اسمن، یہ ایسی چیز کے متعلق وصیت کی ہے جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے. جی میرے بعد یہ فلاں جگہ پہ بابا جی کا عرس میلہ لگتا ہے وہاں اتنے پیسے دے آنا، جیسے یہ عام طور پہ ہوتا ہے نا، اس طرح یہ تو گناہ ہے. اسی طرح جی فلاں جگہ پہ جی وہ ایسا کام کروا دینا حالانکہ وہ نیکی والا کام نہ ہو، نیکی والا کام نہ ہو، یہ وہ بندہ لکھوا گیا تو فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں ہاں اس کو آپ درست کروا سکتے ہیں. یہ وصیت جو ہے اس کی درستگی کروائی جا سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے یہ درست کروانے کی وجہ سے جس نے وصیت لکھوائی تھی اللہ اس کو بھی معاف کر دیں. تو اس لیے آج کے سبق کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے وہ کیا ہے، جانا ہر ایک نے ہے، کب جانا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. آنے کا تو پتہ چل جاتا ہے جی فلاں آ رہا ہے اتنے دنوں تک، بچہ جو ہے آ رہا ہے اکثر کو پتہ ہوتا ہے جی اتنے دنوں تک آ رہا ہے، جانے کا کسی کو پتہ کوئی نہیں. تو ہر ایک کو چاہیے کہ جو کچھ اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے کچھ نہ کچھ وصیت لکھ کے جائے. اگر کچھ بھی نہیں نا تو کم از کم یہ تو کر جائے کہ ہاں میرا فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ میرے بعد اگر میں نہ کر سکا تو اس کو حل کر دینا.
تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ شہید اللہ کی راہ میں شہادت پانے والا، یہ قرض کی ادائیگی اس کے لیے بھی ہے، جب تک ہوگی نہیں تب تک اس کا بھی چھٹکارا نہیں۔ تو یہ ہمیں اپنی وصیت جو ہے وہ لکھنی چاہیے۔ وصیت ماں باپ کے لیے نہیں لکھی جا سکتی کہ میرے ماں باپ کو یہ دے۔ ہاں ایک مسئلہ اور ذہن میں آ گیا، اولاد وہ تو وارث ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے وہ وارث ہے، اس کے لیے وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اسلام جو کہتا ہے بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے تو پوتا پوتی نواسا نواسی وہ دادے کی نانے کی وراثت میں وارث نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں تو یہاں عجیب سا قانون ہے نا کہ وہ جا کے تو دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جی یہ میرے دادے کی یا میری نانے کی، یہ میں اپنے باپ کی طرف سے یا اپنی ماں کی طرف سے اس جائیداد کا حصہ لینے آیا ہوں، حالانکہ اسلام کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں دادے کی وراثت میں ان کا یا نانے کی وراثت میں حصہ کوئی نہیں ہوتا ان کا۔ لیکن اگر دادا یا نانا ایسے بچوں کے لیے وصیت لکھ جائے کہ ہاں میرے وہ پوتے پوتیاں ان کا باپ نہیں ہے، میرے وہ نواسے نواسیاں ان کی ماں نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو میری جائیداد ہے اس میں سے اتنا حصہ ان کو بھی دے دیں، اتنے پیسے دے دیں یا اتنا کچھ دے دیں، اس وصیت پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کل جو ہے وہ کلاس نہیں جی ہونی، کل میں نے جانا ہے تو اس وجہ سے ہفتے کے دن انشاءاللہ دوبارہ کلاس ہوگی۔ یہ جو بیٹیاں آتی ہیں ادھر ان کو بھی اطلاع ہو جائے کہ کل کلاس نہیں ہوگی، ہفتے کو دوبارہ ہوگی جی انشاءاللہ۔